الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشكر الصلاة والسلام. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے. آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹے پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹے پہ ہے. ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے. ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے. کون ہے طاف اپنا حال دل کسے سے کہے. زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے. زخم دل کس کو دکھائے آپ کے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا تاج محمد قادری صاحب دعوت برکات و ملالیہ لائق سلوکار ست تکریم محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت جناب زہیب احمد صاحب لائق سلوکار ست تکریم عزت مآب حضرت علامہ حافظ عبدالوحید قادری صاحب لائق سلوکار ست تکریم جناب حسنین صاحب جناب سرفراز قاسمی صاحب عزت مآب جناب حاجی سکندر علی صاحب عزت مآب جناب احسان رسول صاحب اور بہت ساری وہ شخصیات جن کے میں نام نہیں لے سکا. ہمارے قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. بھائی زہیب صاحب نے مجھے اصرار کر کے آپ کے سامنے بٹھایا. میں معذرت خواہ ہوں آپ کافی دیر سے تشریف فرمائے زور کے بعد سے. آپ میرے لیے میری ذات کی وجہ سے نہیں رسول اللہ کی بات کی وجہ سے محبت فرماتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. بات اتنی سی ہے لمبا چوڑا واضح نہیں دو چار باتیں ضروری آپ سے کرنی ہے. قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے
ماں باپ کیوں احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مشکل وقت میں پالا جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ تھوڑا عرصہ ہے اور وہ مشکل بھی چھوٹی ہے. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے رب ان کو بھی پال ہی دیتا ہے. لیکن ذرا سوچئے جو اس وقت کام آئے جب ماں باپ بھی چھوڑ دیں, باپ بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتا, ماں بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتی, قبر میں کام رسول اللہ نے آنا. بس آپ اتنا سوچئے کہ جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے ہم نے ان کے لیے کیا کیا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. اللہ کا قرآن پڑھے, محبت سے سبحان اللہ. خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. جن کے ذکر کی بلندی کا اللہ نے اعلان فرمایا, جن کا شان ورفعنا لک ذکرک ہو, سوالات نبی جن کے پیچھے مسجد اقصی میں جناب اعلیٰ شب معراج نماز پڑھ کے بے ساختہ یہ کہنے لگے یا مصطفیٰ خیر ورا تیرے جہاں کوئی نہیں, کنوں گوا تیرے جہاں, تیرے جہاں جن کی شان جناب اعلیٰ ایسی آلہ ہو, جن کی ایک سنت سے عمل کرنے سے اللہ سو شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہو. جو بوڑھی ماں کو عزت دینے والے ہوں, جو بوڑھے باپ کو عزت دینے والے ہوں, جو بھٹکے ہوئے انسان کو رب کا رستہ بتانے والے ہوں. ایکو کم کر دیں, جزاک اللہ. اونچی بولیے ذرا. بس اتنی سی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجیے. جس کریم نبی کی برکت سے ہمیں جناب یہ سب ملا, ہم نے ان کے دین کے لیے کیا کیا. دین نبی کا لٹتا رہا, قوم خاموش تماشائی بھر کے بیٹھی رہی. اسی سندھ کے اندر جو آج بھی جن کی حکومت ہے وہ بل پیش کرتے رہے کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی کافر کوئی ہندو کلمہ پڑھے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. خدا کے بندوں کوئی رکھتی تو شرم کر لو, تمہیں ووٹ دیے مسلمانوں نے یہ سوچ کے کہ باب الاسلام کے اندر حکومت کرو گے تو یہاں اسلام کی کوئی بات کرو گے. مسلمانوں نے سندھ بھی اور پنجاب بھی اور بلوچستان بھی تاکہ پورا پاکستان یہاں لسانیت قومیت صوبائیت کے لیے نہیں بنایا تھا, یہ صرف نبی کے کلمے کے نام پہ بنا تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. آج جناب اعلیٰ قوم جو ذی شعور قوم ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہے. جس ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے قادیانیت کو کافر قرار دیا تھا, آج اسی کی ذریت قادیانیت کی چمچہ گیری کرے. آج انہی کے جناب اعلیٰ ایوان میں سے ختم نبوت کے منکرین کے لیے نرم گوشے کی بات ہو تو یہ تکلیف والی بات ہے, کیونکہ آپ کے اور میرے کریم نبی نے فرمایا میں ساری زمین کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں میں آخری نبی ہوں. تاجدار ختم نبوت آج جناب لبیک والوں سے کوئی ناراض ہے. آج اگر کوئی ہمارے ذمہ داران سے کارکنان سے زہیب صاحب سے وحید صاحب سے مولانا تاج محمد صاحب سے کوئی ناراض ہے, ریزن کیا ہے؟ یہ دین کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں آیا دین آیا. یہ بلہ تیر نون کی بات نہیں کرنے دیتے, یہ کہتے ہیں دین آیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کو کہے لوگ کہ یہ جناب اعلیٰ یہ عجیب لوگ ہیں, یا آپ کو کوئی پاگل کہہ دے یا آپ کو کوئی دیوانہ کہہ دے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی بات بن گئی ہے کہ توحید تو یہ ہے
खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। काश कोई समझाने वाला हो। हमें कहते मौलवियों तुम सख्त बातें करते हो, तुम कहते हो मन सब नबी और फख्तरू, उन्हें बताना चाहते हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे नबी ने फरमाया मन सब नबीयन मन सब नबीयन। हम तो उसका तर्जुमा अपनी जुबान में करते हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सदा, गुस्ताख रसूल की एक सदा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। आप दिल की तख्तियों पे लिख के जनाब आला इनको रखिए कि जनाब जब हम कहते हैं कि फ्रांसीसी सफीर को निकालो, जब हम कहते हैं उनकी मसनूआत का बाइकाट करो, जब हम कहते हैं वहां से अपना सफीर बुलाओ, तो कहते हैं मौलवी जी सख्त बात करते हैं आप, अगर गुस्ताखी की है तो फलां ने की है, तो जनाब आला उनकी मसनूआत का क्या कसूर है, उनकी चीज़ों का क्या कसूर है, उनकी करीमों का बिस्कुटों का और बाकी चीज़ों का क्या कसूर है। तो उन लोगों को हम समझाना चाहते हैं जब आप उनके बिस्किट छोड़ दोगे, आप उनकी करीमें छोड़ दोगे, उन्हें पैगाम जाएगा हम तुम्हारी करीम के बगैर रह सकते हैं लेकिन नबी करीम के बगैर कभी नहीं रह सकते। हम तुम्हारे बगैर रह सकते हैं। और किसी को लगे जनाब कोई दलील, तो आइए 14 सदियां पहले चलते हैं जनाब आला, जिस वक्त जंग कादसिया खत्म हुई, बड़ी तादाद में मुसलमान जख्मी पड़े हुए हैं, तो सालार लश्कर ने जनाब आला हजरत जुबैर इब्न अल-अवाम को कहा, हजरत जुबैर इब्न अल-अवाम से कहा ये कौन है? ये रसूलुल्लाह के हम जुल्फ, सुभान अल्लाह, ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह, ये सिद्दीक अकबर के दामाद, ये हजरत अम्मा आयशा के बहनोई हजरत जुबैर इब्न अल-अवाम से कहा कि जनाब आला आप अपनी बीवी से पूछिए, वो रसूलुल्लाह की साली है, अम्मा आयशा की बहन है, वो हजूर के मिजाज को हमसे बेहतर जानती है, उनसे एक मसला पूछिए, उन्हें कहे कि जो रूमी अपने बिस्तरे छोड़ के गए, जो अपने रेशमी खेमे छोड़ के गए, जो रेशमी तकिए छोड़ के गए, हमारा दिल करता है कि हम वहाँ पे अपने जख्मियों को लिटा दें, क्योंकि जख्मियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, बहुत जनाब आला जख्मी है। तो जब आपने अपनी बीवी से पूछा, अच्छा यहाँ से भी गौर करें, 8 मार्च को वो मंडे मनाने वालों को कोई बताए कि इस्लाम इतनी कदर करता है औरत की कि है लश्कर का सालार पर एक औरत से मशवरा ले रहा है, पर उस औरत की इज्जत करता है जिसका ताल्लुक नबी के दीन से ज्यादा मजबूत होता है। काबी भी बताइए क्या करें? तो भाई साहबा ने कहा अभी जख्मियों को लिटाया तो नहीं, तुम लोगों ने कहा नहीं लिटाया, लेकिन क्या करें आपकी राय है? फरमा उन्हें कहो कि हम उनके खेमों में अपने खच्चर बांधेंगे, हम उनके रेशमी बिस्तरों पे अपने घोड़े बांधेंगे, हम जनाब आला उनके तकियों पे अपनी बकरियां खड़ी करेंगे। कहा भाई साहबा फिर क्या होगा? कहा जब हमारे जानवर उनके बिस्तरों पे पेशाब करेंगे, जब हमारे घोड़े गधे उनके सिरहानों पे पेशाब करेंगे, उनके खैमों में हमारे जानवर पेशाब करेंगे, तो रूमियों के जब जासूस देखने आएंगे वो तो ये सोच के आएंगे कि ये हमारी चादरों पे लड़ रहे होंगे। कोई कहेगा ये रेशमी चादर मुझे दे दो, कोई कहेगा ये शायद सोच रहे हो ये चादरों पे तकियों पे लड़ रहे होंगे। लेकिन जब तुम देखो, जब तुम ये दिखाओगे उन्हें कि उनके बिस्तरों पे हमारे जानवर पेशाब कर रहे हैं, तो उन्हें पैगाम जाएगा हम मदीने से चल के उनकी चादरों और सामान के लिए नहीं आए, हम मदीने से चल के मोहम्मद अरबी के इस्लाम के लिए आए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल
من سب نبیًا من سب نبیًا۔ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی غصے والی باتیں کرتے ہو، کچھ ہوش سے کام لو۔ اچھا آپ نے یہاں دیکھا نہیں کئی جیالے جن کو ظاہر ہے کہ نذرانے ملتے ہیں، جن کو جناب اعلیٰ بڑی تعداد میں نیازیں ملتی ہیں، تو کئی وہ کہتے ہیں کہ جس نے جناب بھٹو صاحب کے خاندان کے خلاف بات کی یا پھر زرداری صاحب کے خلاف بات کی، ہم اسے کاٹ کے رکھ دیں گے۔ کوئی کہتا ہے عمران کے خلاف بات کی تو ہم یہ کر دیں گے، کوئی کہتا ہے فوج کے خلاف بات کی تو ہم اڑا کے رکھ دیں گے۔ بندہ پوچھے کیوں اتنے جذباتی ہو؟ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف بات برداشت نہیں۔ تو میں انہیں ایک بات بتاؤں، یہ میری نہیں، جس کے سینے میں اتنا بھی ایمان ہے چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق ہے، یہ اس کی اندر کی بات ہے کہ لاکھوں زرداری، لاکھوں بلاول، لاکھوں عمران، لاکھوں قمر جاوید باجوے، لاکھوں فاروق الحسن، لاکھوں مولوی اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کے بلال کی سواری ایک بار گزر کے گئی۔ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے لیڈر کے خلاف بات ہو تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاؤ، اور حضور کے خلاف کوئی بک بک کرے تو کہو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں اسلام واقعی امن کا درس دیتا ہے، لیکن تب درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب اسلام کے اوپر چہار اطراف سے حملے ہوں تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام غیرت اور جہاد کا درس دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہی بات ہم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی جی آپ سخت بات کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ تھر کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو جناب ایک فیڈر بھر کے نہیں دیا کہ چلو اس بہانے جیالوں کو تھوڑا سا شوق پڑ جائے کہ وہ بھی غریب کا حال پوچھیں؟ آپ مورتی پہ دودھ چڑھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جناب اعلیٰ آئندہ آنے والے دور کے اندر پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں اقتدار دیا ہے تو رسول اللہ کا دین نافذ کرو، رسول اللہ کی شریعت نافذ کرو۔ یہ وہ دین ہے جو لیلھا کا نہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ اونچی بولیں سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس اتنی سی بات ہے، ایک وقت آنے والا ہے، نہ آپ نے رہنا، نہ میں نے رہنا، نہ بلے والوں، نہ تیر والوں، نہ نون والوں نے رہنا، لیکن حضور کے دین نے قیامت تک رہنا ہے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی والے کے حشر تک ہے، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، صابری ہے، ویسی ہے، کوئی بھی ہے، ساری چیزیں بعد میں، حضور کی ناموس سب سے پہلے ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ لبیک والو بات تمہاری ٹھیک ہے، مولانا تاج محمد صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، بعید صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور زہیب صاحب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ سارے لبیک کے ذمہ داران بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہمارے پیر صاحب ادھر ہیں، ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہمارے پیر صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو میں پیروں کا خادم، لیکن پیر ہم ان کے خادم جو حضور غوث الورا کی طرح حضور کے دین کے پہرہ دینے والے ہیں۔
حضور غوث الورا کی بارگاہ میں جس وقت مستنجد باللہ نے غالباً آ کے نذرانہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ لے جا، فقیر ظلم کے پیسوں سے نیاز نہیں لیتے. اونچی بولے. وہ کہتا ہے جی مہربانی فرمائیں، کچھ کرم نوازی فرمائیں، رکھ لیجئے، ہم بڑی محبت سے دے رہے ہیں. آج آ کے یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم جی بڑے آپ کے عقیدت مند ہیں. آپ نے ایک تھیلی اٹھا کے یوں اس کو نچوڑا تو اس سے لہو ٹپکنے لگا. فرمایا غریبوں پہ ظلم کر کے ان کے خون پسینے کی کمائی لوٹ کے اس میں سے کچھ ہمیں دے کے ہمارے منہ سے تعریف کروانا چاہتے ہو؟ فقیر بھوکا مر سکتا ہے، تیرے ظلم کے پیسے کا لنگر نہیں چلا سکتا. ہم ایسے پیروں کے نوکر ہیں، لیکن جو کفن چور ہو، جو مجاور ہو اور دعوے بڑے بڑے کرے، میں خود کچھ نہیں کہتا، میں ایسے سخت بات کہہ دوں یہ علامہ اقبال نے کہا، اجازت ہو پڑھ دوں. سبحان اللہ. علامہ اقبال. میں آپ کے ادھر کے پیر اچھے ہوں گے، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو. سبحان اللہ. کیا ان پیروں کی بات ہو رہی ہے جو دین کے نام پہ کھا کے دین کی بات نہیں کرتے، دین والوں کے ساتھ نہیں چلتے. اقبال فرماتا ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، جو مردے کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے زندہ کر دیتے تھے وہ چلے گئے. قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر. اور ایسے مرید کے لیے جسے دین سمجھنا آئے، کبھی ایم پی اے کے آگے کہے جو آپ کا فرمان، کبھی جناب اعلیٰ بادشاہ ہو ایم پی اے ایم ایل اے کی گرانٹوں کے اوپر پل کے دین والوں کے خلاف لمبی زبانیں کھولنے والے پیر کے آگے کہنے لگا مجھے سائی اب جو حکم، میں جناب اعلیٰ آپ کا خادم، آپ دین کے خلاف بولے پھر بھی حاضر، آپ دین کے حق میں بولے پھر بھی حاضر. ایسے کے لیے اقبال فرماتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہائی نہ ضمیری. اچھی گلائے ہوتا بابا. باقی نہ رہی تیری آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری. اے کشتۂ سلطانیو ملائیو پیری، اے کشتۂ سلطانیو ملائیو پیری. اس لیے ہم اس پیر کے نوکر جو حضور کے دین کا نوکر، ہم اس عالم کے نوکر جو حضور کے دین کا نوکر، ہم اس بادشاہ کے نوکر جو حضور کے دین کا نوکر. یہ کیا بات ہوئی؟ مولوی فاروق الحسن کھائے دین کے نام کا، اور جب دین پہ وقت آئے تو مولوی فاروق الحسن کہ میرا مدرسہ بھی تو ہے نا. پھر آخر میں حضرت حالات بھی تو دیکھنے چاہیے. ہمارے دادا استاد علامہ عبدالقیوم ہزاروی قبلہ امیر المجاہدین کے بھی استاد، تو ان کو جب مشرف نے کہا نا کہ مولویوں باز آ جاؤ، میرے خلاف کوئی آواز نہیں آنی چاہیے نہیں تو میں نے مدرسے چھین لینے ہیں، تو آپ نے ایسے چادر کو اٹھا کے نا ایسے کندھے پہ رکھا. کہتا ہے کیا دھمکیاں دیتا ہے تو؟ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ جامع نظامیہ کمروں اور عمارت کا نام ہے، جاؤ جا کے سنبھال لو. ہم فقیر جب تک زندہ ہیں ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں. ایسی باتیں کر رہے ہیں، جاؤ سنبھال لو جا کے. ہم تیرے بلوں سے بھی بچ جائیں گے، ہم تیرے جناب اعلیٰ خرچوں سے بھی بچ جائیں گے. فقیر تیرے خرچوں پہ نہیں بیٹھا، تیری عمارتوں کے سر پہ نہیں بیٹھا. جامعہ نظامیہ عمارت کا نام نہیں، محمد عربی کے فقیروں کا نام ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. بس اتنی سی بات ہے. قبلہ امیر المجاہدین کا ایک احسان تو ہے نا، خیبر سے کراچی تک کے علماء کو کل تک کہتے تھے اوے مولوی کیا کہہ رہے ہو،
آج کم از کم یہ ضرور کہتے ہیں مولانا صاحب کچھ ہاتھ والا رکھو، کچھ مہربانی کریں، کچھ تھوڑا سا نرمی والا کام کریں۔ تیرے جان صاحب بے شمار بے شمار، تیرے جان صاحب بے شمار بے شمار، تیرے جان صاحب بے شمار بے شمار۔ بس جناب اعلیٰ اتنی سی بات ہے، آج گمبٹ کے غیرت مند مسلمانوں یہ بتا دیا، اب وہ وقت بڑا تیزی سے قریب آ رہا ہے جب جناب اعلیٰ آپ کو کراچی سے لے کے صادق آباد تک پورے سندھ کے اندر جناب اعلیٰ ایک ہی آواز آئے گی، آیو آیو دین آیو 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 دین آیو۔ سپیشل برانچ والے بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا، اچھو مجھے بھائی رو نسو اے چاچا من تھا، آیو آیو دین آیو 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 دین آیو 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 دین آیو۔ اچھو بابا بدو سجے مسلمانوں جی آواز اچھی تھی، آیو آیو دین آیو 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 دین آیو۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ اور سارے حضور کے غلاموں کے لیے بات کہوں کہ آپ نے دل کھول کے سینہ تان کے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، آپ کے لیے میرے لیے بابا جی بہانہ چھوڑ کے نہیں گیا۔ 104 بخار کے اندر بھی بابا جی نے فیض آباد میں پہنچ کے بتایا کہ تو نے دے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے، تو نے دے دعائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے۔ اور سونے میں منگدا میں تاجداریوں، بس اپنے بوہے دا چوکیدار دے، آقا دے بیمارانوں بیمار، تاجدار ختم نبوت۔ وہ قبلہ امیر المجاہدین کی زندگی میں ایک سندھ سے ایک آیا تھا حضور کا غلام، اب میں یہ نام نہیں لیتا کہ وہ کس آستانے کا تھا، تو کئیوں کی ظاہر ہے کہ ابھی آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا، تو وہ آ کے کہتا ہے بابا جی میں نے اپنے نا پیروں سے کہا کہ مرشد دعا فرمائے، تو کہنے لگے جی بیٹا کس بات کے لیے دعا کروں؟ کہا دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ناموس رسالت کے معاملے کم از کم 1 سال کی جیل عطا فرمائے۔ کہتا پیر صاحب نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا، کہتا یہ کیسی دعا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ کہتا کوئی دعا منگوا کہ اللہ شہادت کی موت دے، اللہ دین پہ استقامت دے فلاں۔ اس نے کہا حضور ناموس رسالت کی بات ہوتی ہے، فیض آباد جانے کی بات ہوتی ہے، نہ آپ ہمارے حق میں بولتے ہیں نہ ساتھ دیتے ہیں، نہ ظالم کے سامنے آپ ظلم کو ظلم کہتے ہیں، تو آپ شہادت کی کیا دعا مانگیں گے؟ آپ کی پھر حلوے کی تھالی میں بم رکھنا پڑے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کے بندو اگر یہ چاہتے ہو کہ جناب اعلیٰ کسی کوئی کسوٹی ہے حق اور باطل کی، تو جو پیر رسول اللہ کا وفادار ہے وہ انشاءاللہ مرید کا بھی وفادار ہو، جو اپنے نبی کا وفادار نہیں وہ مرید کا بھی وفادار نہیں ہو، جو ناموس رسالت کا وفادار نہیں وہ جناب اعلیٰ مرید کا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ ہم پیروں کے نوکر ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہمارے جناب اعلیٰ آنکھوں کا سرمہ ہے، ان کے جوڑے ہمارے سر پہ رکھیں تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے، لیکن پیر وہ جو کہے کہ میری گدی رہے نہ رہے بات رسول اللہ کی ہو۔ اونچی بولیں ایمانداری سے بتائیں، جو پیر لبیک کے ساتھ آیا کسی کی عزت گھٹی ہے؟ پیر عمر جان سرہندی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایسے پیر ہمارے ساتھ آئے، عزت بڑی ہے کہ گھٹی ہے؟ ایسے ہی جناب اعلیٰ آپ سروے کر لیں سندھ کے اندر، سروے کر لیں پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، جو پیر جو علامہ حضور کے دین کے لیے آواز اٹھائے گا اللہ اس کی عزت کو اور بلند فرما دے گا۔ اس لیے ہماری یہی التجا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ خاص طور پہ میں اپنے شعبے سے کہوں گا کہ مولوی فاروق الحسن کو اور مولوی فاروق الحسن کے تمام پیٹی بھائیوں کو
یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری عزت حضور کے دین میں ہے۔ ہمارے بابا جی یہی فرمایا کرتے تھے کہ دین ہماری وجہ سے نہیں کھڑا، ہم دین کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ کسی کے دل میں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ میں کام نہیں کروں گا تو دین کا کام رک جائے گا۔ آپ نے فرمایا دین آج بھی اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے آخری شعر، بات میری ختم، جب تک جینا ہے حضور کی ناموز پہ پہرا دینا ہے انشاءاللہ۔ گستاخ رسول کے لیے نہ ہمارے دل میں کوئی نرمی ہے، نہ ہماری زبان میں کوئی مٹھاس ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی جملہ ہے، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ اور سندھ، بلوچستان اور پورے پاکستان کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، نہ بلہ نہ تیر نہ نون کوئی چیز ان کو سکون نہیں دے سکتا۔ نہ پاکستان کا حل سندھ و دیش ہے، نہ پاکستان کا حل آزاد بلوچستان ہے، نہ اس کا حل جنوبی پنجاب کا صوبہ ہے، نہ ہزارے کا صوبہ ہے۔ پاکستان کا ایک ہی علاج ہے، پاکستان کا جناب اعلیٰ تمام بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں سے بداوے کا ایک ہی رستہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ حضور کے دین نے آنا ہے تو آپ کی اور میری پریشانیوں نے دور ہونا ہے، ورنہ نہروں کے کنارے جو آپ کانے کہتے ہیں نا، کانے جو ہوتے ہیں جس کی وہ پرانے دور میں چھت بھی پڑتی تھی، تپل وغیرہ بنتے ہیں جس کی کانے کہتے ہیں، پھیکا کانا 400-500 روپے من اور میٹھا گنا 200 روپے۔ جو خود بخود اگ پڑے وہ 400-500 روپے من، سال پورا جس کو کھاد سپرے دے کے پانی لگا کے بڑا کرو وہ 200 روپے۔ چینی جناب چھلانگ لگا کے ایک دم 100 کراس کر جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہماری جناب اعلیٰ خریدنے جائیں تو چینی کلو 100 کراس کر جاتی ہے، بیچنے جائیں تو کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ من 200 کا۔ تو پھر بھی اگر آپ کو ابھی سکون نہیں آیا اور تبدیلی سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ان سے بالکل پیٹ بھر چکا ہے آپ کا، تو ایک مسجد کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر تم گناہ کر کے تھک گئے ہو تو اللہ کی رحمت اب بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ تو اسی طرح میں کہوں گا کہ اگر آپ دنیا کے جھوٹے بدماش اور مکار جماعتوں سے تھک چکے ہو تو حضور کے دین کو تخت پہ لانے والی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ آج بھی آپ کے انتظار میں ہے، اس نعرے کی گونج میں کہ آیا آیا آیو آیو دین آیو 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 اے باب الاسلام سندھ جی آواز ہے، آیو آیو دین آیو آیو دین تاجدار ختم نبوت۔ اور ان سب کے لیے جو کہتے ہیں ہم اندر سے آپ کے ساتھ ہیں اوپر سے فلاں کے ساتھ ہیں، اقبال کے ایک شعر کے ساتھ بات ختم کہ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندہ خدا یا بندہ زمانہ، خدا دے واسطے ایک بار آ جا، اے ٹر چلے تیرا بیمار آ جا، خدا دے واسطے